بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رفیق ضیاء بول رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج میں جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے آرسینکم ایلبم۔ آرسینکم ایلبم کو عرف عام میں وائٹ آکسائڈ آف آرسینک کہتے ہیں۔ یہ منرل کنگڈم سے بنی ہوئی ہے، یعنی زمین سے جو نباتاتی چیزیں نکالی جاتی ہیں اس سے بنی ہوئی ہے۔ جب یہ خام فارم میں یا کروڈ فارم میں نکالی جاتی ہے تو اس وقت اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوٹنٹائز ہونے کے بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے تو آپ سب سے پہلے اس سے یہ 3 سوال پوچھیں گے تو پھر آپ کو دوائی دینے میں، کوئی بھی دوا ہو وہ دینے میں آسانی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو احساس کیا ہوتا ہے، جو آپ کو تکلیف ہے، جو آپ کو مرض ہے، اس میں کیا احساس ہوتا ہے، تو وہ سینسیشن کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ پوچھیں گے کہ مقام کیا ہے، یعنی اس سے تکلیف کا لوکیشن کیا ہے، یعنی جسم کے کس حصے پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے کمی بیشی، یا یہ تکلیف کب کب ہوتی ہے، موڈیلٹیز کے زمرے میں یہ آ گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو وہ شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہوگا، بے چینی، مسلسل جگہ تبدیل کرتے رہنا، بیماری کا ٹھیک نہ ہونے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف، موت کا خوف، خودکشی کا ملان اور تہمتی خیالات، یہ اس کی مین علامات ہوتی ہیں۔ پھر مریض کو سر میں شدید درد ہوتا ہے، مریض کی کھوپڑی گرم اور جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، مریض کا اوپر والا حصہ ٹھنڈک اور نیچے والا حصہ دھوپ میں رکھنا چاہتا ہے، کھوپڑی پر مسلسل خارش، مریض اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بالوں کے اوپر کنگھی یا برش نہیں کرنا چاہتا، اس کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں سے جب پانی نکلتا ہے خراش ہوتی ہے، وہ جلندار ہوتی ہے اور وہ مریض کو بہت ہی تنگ کرتی ہے، بہت ہی پریشان کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کان کا مسئلہ ہو یا ناک کا مسئلہ ہو تو وہ اس کو، یا جلد کا مسئلہ ہو تو اس میں جو خارش ہوتی ہے وہ اندرونی طور پر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور خراشدار اور جلندار پانی نکلتا ہے، اور پھر چھینکیں بہت آتی ہیں، اور وہ پانی جہاں جہاں لگتا ہے اس سے بو بھی آتی ہے، اور اس سے وہ یعنی بیڈ اسمیل آتی ہے، اور اس سے وہ پریشان ہوتا ہے مریض۔ چہرہ اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے سوجا ہوا ہو، بیماروں کا سا چہرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے چہرے سے ہی آدمی جان جاتا ہے کہ یہ آرسینک کا مریض ہے۔ ہونٹ سیاہ ہوتے ہیں، مریض غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت لال پیلا ہوتا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، اس کے منہ سے بآسانی خون نکل آتا ہے، اس کے مسوڑے دانتوں سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ابکائیاں آتی ہیں، ابکائیوں سے جب ابکائی آتی ہے تو اس کا پانی اچھل کر منہ کی طرف آتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے۔ معدہ اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی بھی اس کی خوشبو، کھانے کی خوشبو جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی، کھانا وہ بالکل پسند نہیں کرتا، ذرا بھی اس کو بھوک نہیں لگتی، لیکن پیاس اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتا رہتا ہے، لیکن پورا گلاس پانی نہیں پیتا۔ نباتاتی اغذا میں تربوز اور زیادہ پانے والے پھلوں سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا اس کو استعمال سے روکنا چاہیے۔ اس کی شکم میں یعنی پیٹ میں جلن ہوتی ہے، پخانہ جل کر آتا ہے، پخانہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر آتا ہے، یعنی قبض کی شکایت اس کو بہت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، جلندار ہوتا ہے، اور اس میں البیومن بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ جلد خشک ہو، کھجانے سے جلندار کھجلی ہو، کاربنکل، چھپاکی، چنبل اور غدودوں کی سختی ہو تو اسی دوا کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ دوا جو ہے نا
मिनरल किंगडम से बनती है। ये दवा जो है ना हमेशा मरीज़ के उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। आखिर पे मैं दुआ करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, और ये दुआ करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो मैं लोड करूं या अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।